نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليتنافس المتنافسون صدق الله العظيم. اسٹیج پر تشریف فرما میرے معزز حضرات علماء کرام، سیاسی و ملی قائدین، اس مجمع میں تشریف لائے ہوئے دور دراز سے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت مجھے کوئی لمبی بات آپ حضرات سے نہیں کرنی ہے. بہرحال صبح سے آپ بچوں کا پروگرام اور دور دراز سے آئے ہوئے ہمارے علماء کرام، سفر کی صعوبتیں، اپنی مصروفیات، سب کو بالائے طاق رکھ کر ہم کو ہمارے پاس پہنچے اور بڑی قیمتی باتیں ہم سب کو سنائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، بڑی خوشی کا مقام ہے. عرصہ ستمبر 2018 کے اندر ہم یہاں جڑے تھے. اس وقت اس کے بعد ایسے حالات پیدا ہو گئے، نہ 2019 میں ہم جلسہ کر سکے، نہ 20 میں کر سکے، نہ 21 میں کر سکے، اور 22 کا سال یہ امید لے کے آیا ہے کہ اب انشاءاللہ حالات سازگار رہیں گے. یہ موقع مجھے اور آپ کو پھر سے ملا، ورنہ حالات اس قسم کے آئے تھے کہ مسجدوں میں ایک دوسروں سے ملنا وہ بھی مجھے اور آپ کو نصیب نہیں ہوتا تھا. لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جب اللہ موقع دیتا ہے مجھے اور آپ کو، ہم اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، لیکن جب وہ موقع نکل جاتا ہے پھر ہاتھ پاؤں مارتے ہیں. اللہ بڑے بے نیاز ہیں، اللہ بہت بڑے بے نیاز ہیں. اللہ کو ہماری عبادتوں کا یا ہماری اجتماعات کا، ہماری تسبیحات کا، اللہ اس کا محتاج نہیں ہے. جو کچھ کرے میں اور آپ اپنی ضرورت کے لیے کر رہے ہیں. کرے تو اپنا نفع، نہیں کرے تو اپنا نقصان ہے. تو اللہ بہت بڑے بے نیاز ہے. اللہ نے پھر سے مجھے اور آپ کو جڑنے کا موقع دیا، ورنہ اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ ساری زندگی عبادت کر کے آخر میں وہ کام کیا کہ ساری زندگی کی عبادت پانی میں بہہ. تو غنیمت جاننا چاہے، شکر ادا کرنا چاہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو 3 سالوں کے بعد وہ کڑے حالات، وہ پابندیاں، وہ چاروں طرف سے پابندیاں، وہ ساری ختم ہو گئی. آج مل جل کے پھر ہم بیٹھے. اللہ تعالیٰ اس ماحول کو ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے سازگار رکھے، امن و امان قائم اور برقرار رہے، اتحاد و اتفاق رہے، نفرتیں دور ہوں، عداوتیں ختم ہوں، امن و اتحاد کا عام پیغام پورے عالم میں پھیل جائے، پریشانیاں ختم ہوں. تو محترم بھائی، بزرگوں اور دوستوں، جس ادارے کے جلسے میں میں اور آپ جڑے ہیں، یہ اپنا 14واں سالانہ جلسہ مکمل کر رہا ہے. گویا 14 سالانہ جلسے کیے اور تقریباً 60 کے قریب حفاظ کرام جو تیار کیے ہیں. یہ سب اللہ کا فضل ہے اور آپ لوگوں کی بے لوث خدمات، جذبات، تعاون اور قربانیاں ہیں. جس دن قربانیوں کا دیکھتا اور بولتا ثبوت یہ بچے آپ کے سامنے ہیں، اور یہ صبح سے آپ پروگرام سن رہے ہیں. اس سال سے میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، 2002 میں اس کو قائم کیا گیا، تو 2022 کے اندر حفظ اور تجوید سے آگے ہم نے عربی درجات کا بھی آغاز کر دیا. فارسی اول ہے، درجہ عربی اول ہے، ٹھوس تعلیم ہے. اپنے حساب سے لگے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اور اسٹیج پر تشریف فرما میرے معزز حضرات، آپ اس علاقے کو دیکھیں، اس کی جغرافیائی حالات بھی پسماندہ علاقہ ہے، تعلیم سے دور ہے، رسوم و بدعات میں ڈوبا ہوا علاقہ ہے. وہ جذبہ، وہ ولولہ، وہ کڑہن، وہ لگن، وہ چیزیں ابھی ہیں. جہالت چاروں طرف سے عام ہے. اللہ کا شکر ہے، کچھ سالوں سے جب سے مدارس کا چرچا ہوا، مکاتب قائم ہوئے، دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت چلی، ایک ماحول بنا. اس ماحول کی بدولت آپ یہ مجمع دیکھ رہے ہیں. لیکن جتنی ان اداروں کی ضروریات ہوتی ہے، جتنے تقاضے ہوتے ہیں، وہ جب تک نہ انسان جنون کی حد تک
जुनून और इश्क की हद तक इन इदारों के पीछे पड़ जाएं, तब तक इनकी जरूरियात के तकमील का अंदाजा मुमकिन नहीं है। इसलिए बहुत सारी जरूरियात है। जो ही हमने अरबी दर्जात की क्लासें खोली तो सबसे पहले शॉर्टेज कमों की पड़ गई। मैं अपनी कमेटी से बात कर रहा था अभी इस जलसे के मशवरे से पहले मैंने कहा हमने 2 ही क्लासें कर दी तो हमको तीसरे छत की जरूरत पड़ गई है। इसलिए जलसे के बाद फौरन बैठ के मशवरा करके तीसरे छत का सोच के उसका आगाज कर लेंगे। इसलिए मेरी तमाम हजरात से गुजारिश है, जितना आज तक ये ताउन है, ये कुर्बानियां हैं, ये सारा सिलसिला स्वदेश से जो सारे हजरात देख रहे हैं, ये इसी सादगी के अंदर, इसी बेकमाईगी के अंदर, लेकिन उस कमाईगी और सादगी के अंदर वो जफाकशी थी, वो मोहब्बत थी, वो अकीदत थी, वो लगन थी, वो कुर्बानी थी, जिन कुर्बानियों ने इस बेसरो सामानी के आलम में जहां नशे व फराज भी आए, जहां उतार और चढ़ाव भी आए, जहां मुखालफत की आंधियां भी चली, जहां हालात के थपेड़ों ने भी बिखेर दिया, लेकिन उन सब के बावजूद मुखलिसाना ताउन, एक मोहब्बत और अकीदत का जज्बा वलवला था हजरात का। उन तमाम हालात से, उन तमाम बहार से ये कश्ती निकल आई है और आज इस हालत में ये इदारा है कि रियासत के कोने कोने में इसका तारुफ है। और रियासत के अक्सर हजरात उलमाए किराम, रियासत और बैरून रियासत अक्सर बड़े हजरात इस मदरसे के नाम से, इस मदरसे के नाम को जानते और पहचानते भी हैं। यहाँ हजरात की मुखलिसाना दुआएं और कुर्बानियां हैं, लेकिन मुझे जरूरियात बहुत ज्यादा है। वक्त तो नहीं था, लेकिन हस्बे साबिक एक मामूल इस जलसे के मौके पर एक जज्बा भी होता है, वलवला भी होता है। इस हिसाब से भी लोग आते हैं इस जलसे के अंदर, क्योंकि ये काम हम सुपुर्द करते थे मोहतरम जनाब ऑनरेबल जनाब गुलाम मोहम्मद सऊदी साहब, जो बहुत माहिर है इस काम के अंदर। चंदे का उनके अंदर एक फन था, बहुत वलवले और जज्बे के साथ वो लोगों को गरमाते भी हैं और उनसे चंदा भी वसूल करते हैं। लेकिन शायद उनकी बहन बीमार उसी सफर में कहीं दिल्ली में है, वो नहीं आ पाए, तो इसलिए आज उसी रविश पर मैं चलते हुए मैं तो उतना नहीं कर सकता। आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जो इस इरादे से भी आए हों, इस मौके के इंतजार में भी थी कि जलसे का मौका आया, उस वक्त अपना ताउन पेश करेंगे। तो मेरी गुजारिश है चंद मिनटों के लिए जो हजरात अपना ताउन इस इदारे के लिए पेश करना चाह रहे हूं, वो अपने नामों का इजहार करें मुख्तसर वक्त के अंदर। बताएं भाई।